السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایچ آن لائن پر، اور آج میں اس سیریز کی 8ویں سبق پرومس جس کے لکھنے والی جیلانی بانو ہے اس کے پارٹ 1 کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ اس کی بھی 2 ویڈیو پوسٹ کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے باغ و بہار کی بھی 2 ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی۔ پہلی ویڈیو میں پورے سبق کو ایکسپلین کیا تھا اور دوسری ویڈیو میں مصنف اور اس کے سوالات کو حل کیا تھا۔ اس کے بعد بشن سنگھ جو تھا جس کے لکھنے والے سعادت حسن منٹو ہے اس کی بھی 2 ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی، تو اس کی بھی 2 ویڈیو پوسٹ کی جائے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں اس سبق کو ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ حالانکہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اور بھی بہت لمبی کہانی ہے، پر جو آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں اس سبق کے مصنف اور جتنے بھی سوالات ہیں اس کو حل کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے خاکہ، مضمون، داستان، انشائیہ کی ویڈیو پوسٹ کی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو ہمیشہ ملتے رہے اور آپ اس چینل سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر روز کی طرح پھر سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، اور اگر کتابیں نہیں ہیں تو آپ ضرور خرید لیں، کیونکہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرومس افسانہ کے جو مرکزی کردار ہے وہ امو ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کردار کام کرتے ہیں، جس میں خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہے جو امو کے بیٹے ہیں۔ خورشید جو ہے شکاگو میں ڈاکٹر ہے، رشید جو ہے امریکہ میں انجینئر ہے، اور جمشید جو ہے وہ نیو یارک میں انجینئر ہے۔ اور امو کا سب سے چھوٹا لڑکا جو حمید ہے گھر پر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھائی وغیرہ میں من نہیں لگتا تھا، اس لیے دن بھر وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے لیے وہ مرکزی حکومت میں وزیر یعنی منسٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو اس کہانی کے مرکزی کردار کے بارے میں بتایا۔ اب چلیے سیدھے ہم افسانے پر آتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس افسانے میں ایک بوڑھی ماں کی بے بسی کا المیہ بیان کیا گیا ہے۔ بوڑھی ماں کو امو کے کردار میں پیش کیا گیا ہے۔ تو امو کے شوہر جو ہیں وہ پیشہ سے وکیل تھے، انہوں نے بہت پیسہ کمایا، انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت خرچ کیا، یہاں تک کہ اپنی جائیداد تک بیچ ڈالا۔ انہوں نے اپنے 3 بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، جس کی وجہ سے وہ تینوں غیر ممالک میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ اور وہ کون تینوں تھے جو میں ابھی آپ کو بتایا تھا نا، خورشید، رشید، جمشید۔ تو خورشید جو تھا وہ شکاگو میں ڈاکٹر ہے، رشید جو ہے وہ امریکہ میں انجینئر ہے، اور جمشید جو ہے وہ نیو یارک میں انجینئر ہے۔ اور وہ جو چھوٹا ہے بیٹا جس کا نام حمید ہے، اس کو پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ سیاسی لیڈر بنا۔ اس کا بھی ایک کہانی ہے کہ وہ پہلے اسکول جاتا تھا، اسکول میں دل نہیں لگتا، اور جب امتحان کے دن قریب آتے تو اس کے والد پڑھنے کو کہتے تو جواب دیتا کہ مجھے امتحان نہیں دینا ہے۔ وہ الیکشن کے لیے ورک کرتا تھا، اس طرح وہ فضول کاموں میں پڑھ کر تعلیم سے بالکل محروم رہ گیا تھا، کیونکہ وہ سیاسی پروگرام میں چلا جاتا تھا اور وہاں تقریر یعنی بھاشن کرنے لگتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے کچھ ایسا جرم کر دیا جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا۔ جیل میں جانے کے بعد اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ بہت سارے سیاسی لیڈر اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم میری پارٹی کو جوائن کر لو تو میں تمہیں جیل سے نکال دوں گا۔ پھر اس نے ایک پارٹی کو جوائن بھی کر لی، پھر وہ جیل سے نکل گیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد اس نے الیکشن لڑا اور اس میں اس کو کامیابی ملی، اور وہ مرکزی وزیر یعنی سینٹرل منسٹر بن گیا۔ آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ امو کا سب سے چھوٹا لڑکا جو تھا وہ کیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ منسٹر تھا۔ چلیے اب آگے دیکھیے، امو جو بیچاری بہت پریشان حال ہے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دلوائی لیکن سب باہر چلے گئے، اور حمید جو سب سے چھوٹا لڑکا تھا وہ ہندوستان میں تو رہتا تھا، پر اسے بھی اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی جو اپنی ماں یعنی امو کی خدمت کر سکے۔ بہرحال اب آگے دیکھیے کہ امو جو ہے نا وہ کینسر جیسی موذی مرض کی شکار ہے، جس وجہ سے وہ 2 سالوں سے دن بھر بستر پر پڑی رہتی ہے۔ خواجہ بھی اس کی خادمہ ہے جو امو کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ جی ہاں، آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ خواجہ بھی امو کی کون تھی، تو خواجہ بھی امو کی کون تھی؟ خادمہ تھی، جو امو کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اور بچے جو ہے نا، ان کے تینوں بچے جو باہر رہتے ہیں وہ اس کے لیے پیسہ بھیج دیتے ہیں، جس سے امو کا علاج چلتا رہتا ہے۔
لیکن آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ آخری وقت میں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اپنا ہو جس سے وہ اپنی دل کی بات کہے۔ تو امو کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی کوئی اپنا ہو جس سے وہ اپنی دل کی بات کہے، لیکن افسوس امو ان سب چیزوں سے محروم ہے۔ اب آگے دیکھیے، جب امو کا آخری وقت چل رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں سے موت کے بعد کندھا دینے کا پرومس لیا۔ جی ہاں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں امو جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کیسا پرومس لیا تھا، تو کیسا پرومس لیا تھا؟ موت کے بعد کندھا دینے کا پرومس لیا تھا۔ اور امو کے بچوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم 4 بھائی ہیں، اس لیے ماں یعنی امو کے جنازہ کے لیے ہم کو باہر سے کسی کو بلانا نہیں پڑے گا، ہم چاروں بھائی ماں کا جنازہ اٹھا لیں گے۔ اب امو کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اب امو اپنے بچوں کو کال کرتی ہے، حالانکہ امو اکثر پوتا پوتی کو تو کال کرتی ہی رہتی ہے، لیکن اس بار جو کال کیا ہے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ اب کچھ دنوں کے لیے مہمان ہے، اور خواجہ بھی جو امو کی خادمہ تھی اس نے بھی کہا کہ جی ہاں امو کی بھی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، اس لیے آپ لوگ چلے آئیں کیونکہ امو کے زندہ رہنے کی امید اب بہت ہی کم ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اب تینوں بیٹے جو باہر رہتے تھے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یعنی آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں وہ ماحول بھارت میں نہیں ملے گا۔ بچے تو اور بھی ہندوستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ہندوستان میں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ مطلب وہ تینوں بیٹے جو امو کے ہیں اس کے بیچ میں ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میرے بال بچہ جو ہے وہ تو یہاں رہ چکے ہیں، اس مطلب یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے کہ امو کا یہ آخری وقت ہے اور ان کے سبھی بیٹے آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور حمید کہتا ہے کہ میں تو بھارت میں ہی رہتا ہوں، اگر ایسا کچھ ہوا تو بس ایک کال کر دینا میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ تینوں بیٹے امریکہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان آنے کے بعد امو یعنی اپنی ماں سے ملتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد جب امو اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو اس کی زندگی لوٹ آتی ہے اور اپنے بچوں کو ساتھ پا کر بہت خوش ہوتی ہے، اور شاید یہی خوشی ہے کہ اس کی بیماری دھیرے دھیرے بہت کم ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں تینوں بیٹے جو غیر ممالک میں رہتے ہیں وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص دنوں کی چھٹی کے لیے ایک وقت کے لیے لیا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر امو یعنی ماں کے مرنے میں وقت لگ گیا تو پھر ان کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ امو کی صحت دن بدن اور اچھی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ تینوں بیٹے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ امو کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جائے۔ اس پر تینوں بیٹے یعنی اس مشورے پر تینوں بیٹے اتفاق رکھتے ہیں، اور ایک دن خواجہ بھی جو امو کی خادمہ تھی اس کو بلاتے ہیں اور اسے کچھ روپیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ماں یعنی امو کا علاج صحیح ڈھنگ سے کروانا، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر وہ تینوں بیٹے چلے جاتے ہیں، اور جب تینوں بیٹے باہر نکل جاتے ہیں تو اسی کے 1-2 روز بعد ہی امو کی موت ہو جاتی ہے، یعنی امو اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ شاید یہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کیا کہتے ہیں امو کی خادمہ سے ان کے بیٹے کی، وہ باتیں شاید امو سن لیتی ہے۔ اب جب امو انتقال کر جاتی ہے تو اس کے بعد امو کی خادمہ جس کا نام خواجہ بھی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ارے امو تو مر گئی، تو اس کے بعد ان چاروں بیٹوں کو امو کوئی خبر نہیں دیتی ہے بلکہ وہ سیدھا قبرستان فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک لاوارث لاش یہاں پڑی ہے، آپ یہاں کچھ لوگوں کو لے کر آئیں اور اس لاوارث لاش کو دفنا دیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تینوں بیٹے جو غیر ممالک میں رہتے تھے، جو اپنی ماں یعنی امو کے جنازے کو کاندھا دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے ہندوستان بھی آئے تھے، لیکن فرصت نہ رہنے کی وجہ سے ماں کو چھوڑ کر ہی واپس چلے گئے، اور جو چھوٹا بیٹا حمید تھا وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے ماں کے جنازے میں شامل ہو نہ سکا۔ اس طرح ماں سے دکھاوے کی محبت بے نقاب ہو گئی۔ تو یہ رہی کہانی، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو موجودہ زمانہ بھاگم بھاگ کا دور ہے اور زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، یہ بہت عجیب دور ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے اور ودیش میں نوکری دلوا دیں گے، یعنی اپنے بچوں کے لیے بہت سارے قربانیاں آپ دے دیں گے، لیکن وہی بچے آخری وقت میں آپ کا سہارا نہیں بنیں گے، کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں کچھ اس طرح الجھ جاتے ہیں کہ کسی اور کو اپنی زندگی میں لانا ان کے لیے آسان ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس افسانے کو میں نے اپنے انداز میں کچھ اس طرح سے مختصر میں خلاصہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے، حالانکہ میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ پڑھیں گے تو اور بھی بہت لمبی کہانی ہے، پر جو آپ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
तो चलिए ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी पार्ट 2 के साथ आऊँगा, जिसमें आपके जितने भी सवालात हैं उसको मैं हल करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।